محترم سامعین السلام علیکم۔ لوہے کے چاقو چھری صاف کرنا، پتھر کی سل یا ٹکڑے پر رگڑیں، ریتی سے صاف کر لیں۔ اگر استعمال نہیں کرنا ہے تو ذرا سا تیل لگا کر رکھ دیں۔ لوہے کی چھریاں کاغذ میں لپیٹ کر خشک جگہ رکھی جائیں تو صاف رہتی ہیں۔ گیلی چھری پر جلدی زنگ لگ جاتا ہے۔ پائے صاف کرنا آسان۔ پایوں کی صفائی بے حد دشوار کام ہے۔ اس کام کو آسانی سے سر انجام دینے کے لیے ایک کھلے منہ والی دیگچی لیں۔ اس میں پانی اتنا ڈالیں کہ دیگچی منہ تک بھر جائے۔ پانی کو دھیمی آنچ پر چولہے پر رکھ کر اچھی طرح سے ابالیے۔ 2-1 ابال آنے پر چولہے سے اتار لیں۔ 10 منٹ تک یوں ہی پڑے رہنے دیں۔ پھر پائے نکال کر چھری سے صاف کریں۔ پائے حیران کن حد تک جلد اور آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ پلاسٹک کی تار سے بنی ہوئی پیڑھی کو آپ صابن سے صاف کر لیں۔ سائے میں سکھائیں، دھوپ اور گرمی سے بچائیں، پیڑھی ٹھیک رہے گی۔ بانس کی بنی چیزیں صاف کرنا۔ بانس کے ٹکڑوں سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنے ہوتے ہیں۔ یہ خراب ہو جائیں تو پانی اور نمک ملا کر برش سے دھوئیے۔ تازے پانی میں کنگھال لیں، چیزیں نئی معلوم ہوں گی۔ بجلی کا شاک لگنا۔ آج کل گھروں میں بجلی کی وائرنگ ہوتی ہے تو بورڈ نیچے لگا دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے اپنی انگلیاں سوئچ کی جگہ ڈالتے ہیں۔ ٹیپ لگا کر آپ احتیاط کر سکتی ہیں۔ بجلی کا تار چھو جائے تو کرنٹ پڑتا ہے۔ ایسے حادثہ میں دل اور دماغ کو ٹھکانے رکھیں، پریشان نہ ہوں، فوراً بجلی کا سوئچ بند کر دیں۔ خشک لکڑی، بان، سرکندے کی مدد سے تار چھڑا سکتے ہیں۔ کسی بھی دھات کے تار سے بچوں کو علیحدہ نہ کریں۔ اپنے دوپٹہ یا چادر کی مدد سے بچے کو چھڑا سکتی ہیں۔ بچہ بے ہوش ہو جائے تو اسے طبی امداد دیں۔ بہتر ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ استری کے تار کی احتیاط کریں، بچے عموماً اسے گھسیٹ لیتے ہیں۔ لکڑی کے ڈیکوریشن پیس صاف کرنا۔ گیلے کپڑے سے خوب صاف کریں، پھر کپڑے میں ذرا سا تیل لگا کر خوب ملیں، ان میں چمک آ جائے گی۔ اگر کہیں سے ٹوٹ گئے ہیں یا خراش آئی ہے تو موم میں مومی رنگ چاکلیٹ کا ملا کر بھر دیں، خراش غائب ہو جائے گی۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو ختم کرنا۔ کاٹن یا لون کے کپڑے پہننے سے پسینہ ان میں جذب ہو جاتا ہے اور ان کو اچھی طرح دھونے کے باوجود بھی ان کپڑوں سے پسینے کی ناگوار بو اٹھتی رہتی ہے۔ ایسے کپڑوں کو دھو کر سکھائیں تو کوشش کریں کہ چھاؤں میں سکھائیں۔ پھر انہیں اتار کر تہہ کرنے کے بعد ذرا سی اجوائن ان کی تہوں میں ڈال دیں۔ پہنتے وقت کپڑوں کی تہوں سے اجوائن نکال لیں۔ اس طرح کپڑوں میں سے پسینے کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شیشے کے گلاس رکھنا۔ شیشے کے گلاس اوپر تلے نہ رکھیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ الماری میں جگہ کم ہے تو آپ اخبار کے کاغذ پھاڑ لیں، اندر کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر گلاس رکھیں۔ اس طرح گلاس جڑیں گے نہیں۔ پیالیاں بھی اسی طرح رکھیں، ٹوٹیں گی نہیں۔ شیشے کا ڈنر سیٹ استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ باریک کاغذ کی تہ دے دے کر پلیٹیں اوپر تلے رکھیے۔ اس طرح شیشہ صحیح رہے گا، اس پر نشان نہیں پڑیں گے۔ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے ڈنر سیٹ کاغذوں میں پیک رکھیں، ان کا ڈیزائن مدھم نہیں پڑے گا۔ شیشے کے برتن سفر میں لے جانا۔ آپ نے دور کا سفر کرنا ہے اور کوئی قیمتی واٹر سیٹ یا ٹی سیٹ ساتھ ہے تو آپ بڑی بوڑیوں والا طریقہ اپنائیں۔ پتلا آٹا گوندھ لیں اور کسی پلاسٹک کی ٹرے یا تسلے میں پھیلا کر اس میں گلاس، پیالیاں جما دیں۔ آٹا اتنا ہو کہ آدھی پیالی اس میں چلی جائے۔ اب آٹے کو خشک ہونے دیں اور پھر آپ یہ برتن چاہے جس طرح بھی رکھیں گے ٹوٹیں گے نہیں۔ جب نکالنے ہوں تو پانی میں بھگو دیں، آٹا پھول جائے گا، برتن نکال لیں۔ اونی کپڑوں کی دیکھ بھال۔
موسم سرما کے ملبوسات خاصے مہنگے بنتے ہیں اور خاص طور پر اونی لباس تو خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ خواتین یوں تو دیکھ بھال کر کپڑے اور اون کی خریداری کرتی ہیں، مگر کبھی کبھی اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے کپڑے جن کی اون سکڑنے کا خدشہ ہو، ایسے کپڑوں کو دھوتے وقت صابن ملے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی جائے تو یہ سکڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تربوز کی مٹھاس جاننا۔ تربوز خریدتے وقت اسے انگوٹھے سے دبا کر دیکھیں۔ اگر تربوز کی آواز باریک اور تیز نکلے تو تربوز پھیکا، ورنہ آواز موٹی اور گہری نکلنے پر تربوز میٹھا ہوگا۔ سفیدی کے جھاگ بنانا۔ سفیدی کو احتیاط سے نکالیں، 1 چمچہ پانی ملا کر کانٹے سے پھینٹ لیں۔ ساری بات پھینٹنے کی ہے، جتنا زیادہ پھینٹ لیں گے جھاگ اتنی زیادہ بن جائے گی۔ کچھ خواتین بیکنگ پاؤڈر ملا کر پھینٹتی ہیں۔ بیکنگ پاؤڈر نہ ہو تو آپ میٹھے سوڈے کی چٹکی ڈال کر پھینٹ لیں، جھاگ ہی جھاگ بن جائے گی۔ گرم چیز سے زبان جل جائے تو۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ بھرنے سے یا گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کم کرنے کے لیے 2 کیلے کھا لیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پی لیں۔ اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں روک کر رکھا جائے تو اور بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لکڑی کا فرنیچر۔ فرنیچر سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو بیٹھنے، آرام کرنے اور چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوں۔ اچھا فرنیچر آرام دہ، خوشنما، مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی جھاڑ پونچھ ضروری ہے۔ فرنیچر کی لکڑی سادہ، کھردری سطح کی ہوتی ہے اور ملائم سطح چمکدار بھی۔ آپ اپنی مرضی سے خریدیں لیکن اس کی احتیاط کریں۔ پانی، سوڈا اور حرارت سے لکڑی کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ خشک موسم میں کپڑوں کا چپکنا۔ سردیوں اور خشک موسم میں ریشمی اور واش اینڈ ویئر کپڑے جسم کے ساتھ چپکتے ہیں، جس سے کافی الجھن ہوتی رہتی ہے۔ اس الجھن سے چھٹکارے کے لیے کپڑے دھونے کے بعد آدھی بالٹی میں 3 سے 4 کھانے کے چمچ سفید سرکہ ملا کر کپڑے اس میں کچھ دیر تک بھگو کر نچوڑ لیں یا چاولوں کی پچ میں بھگو کر نچوڑ لیں، سکھا کر استری کر لیں۔ کپڑے بالکل نہیں چپکیں گے اور خواہ مخواہ کی الجھن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انڈے کے خول کام آنا۔ انڈے کے خول کام آتے ہیں، ان کو آپ الماری میں رکھ سکتی ہیں، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ ان سے آپ کھلونے بنا سکتی ہیں۔ اون اور ریشم کی مدد سے خوبصورت چوزے بن سکتے ہیں۔ چھلکوں کی جھلی اٹھا کر لیموں کے پانی سے خول صاف کر لیں، پھر ان کو آگ میں جلا کر پیس لیں۔ چھوٹے بچوں کو 1 چٹکی سفوف کی کھانے میں ملا کر دیں، کیلشیم کی کمی دور ہوگی، بچے صحت مند رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ چھلکے صاف کر کے مٹی کے کوزے میں اچھی طرح بند کر کے جلاتے ہیں، پھر ان کو پیس کر رکھ لیتے ہیں۔ پرانی کھانسی، پیشاب کی زیادتی، کمزوری کے لیے چائے کا 1/4 چمچہ چند روز کھانے سے تکلیف دور ہوتی ہے۔ فرنیچر کی صفائی۔ اگر فرنیچر پر نیل پالش یا رنگ گر جائے تو آپ اسپرٹ روئی کے ٹکڑے پر لگا کر داغ صاف کر لیں۔ پرافین کا تیل بھی دھبے دور کرتا ہے۔ سرکہ سے تیزابیت دور ہوتی ہے۔ سیاہی گر جائے تو کپڑا پانی میں بھگو کر صاف کریں، پانی سیاہی کا رنگ ختم کر دے گا۔ مہندی کا رنگ سیاہ بنانا۔ آملوں کو ابال کر پانی کو ٹھنڈا کر کے مہندی کو اس پانی میں گھول کر لگا لیں۔ مہندی کا رنگ سرخ رنگ کی بجائے سیاہ ہوگا۔ یاد رہے کہ آملے کا پانی اور مہندی کو 15 منٹ بھیگا رہنے دینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔